امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ الذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز حضرات کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات میں سے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ پیارے معمولات ہیں جن کو اختیار کرنے کے بعد ایمان والوں کو اور نہ جانے جتنے انسان ہیں سبھی کو ایک خوبصورت زندگی میسر آ جاتی ہے۔ پھر ڈاکٹرز کی اپائنٹمنٹس بھگتنی نہیں پڑتی، بلکہ سبحان اللہ ایک نیچرل سادے کھانوں کے ذریعے سے، سادی غذاؤں کے ذریعے سے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی صحت اور تندرستی نصیب فرما دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، صحت اور تندرستی عظیم نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت کی قدر کیجئے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں اس عظیم نعمت کی اس وقت قدر آتی ہے جب ہمارے اعضاء ہمارے ساتھ چھوڑتے چلے جاتے ہیں، یکے بعد دیگرے، کبھی ایک عضو میں تکلیف ہے، کبھی دوسرے میں ہے، کبھی تیسرے میں ہے، یہاں تک کہ اب تو لوگوں کے اجسام، لوگوں کے جسم وہ بیماریوں کی آماج گاہیں بن چکی ہیں۔ یقین جانیے، ڈاکٹرز میرے دوست ہیں، حکماء میرے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ان کا ایک مرض کا علاج کریں، جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ مجھے یہ بھی بیماری ہے، مجھے یہ بھی بیماری ہے، مجھے یہ بھی بیماری ہے، تو اب یکے بعد دیگرے ہی سب کے علاج کیا جا سکتا ہے، گویا کہ بیماریوں کی آماج گاہیں ہمارے جسم بن چکے ہیں۔ اب ان بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس سے متعلق الحمدللہ میں اپنے پروگرام میں طب نبوی کے اندر خوب سیر حاصل گفتگو کیا کرتا ہوں، اور اس طرف آپ حضرات کی توجہ دلایا کرتا ہوں کہ میں اور آپ اگر سادہ غذاؤں کو اختیار کر لیں، سادہ غذاؤں کو استعمال کریں اور بے جا فاسٹ فوڈ کا استعمال نہ کریں، تو انشاءاللہ تھوڑے سے زبان کے چسکے کو برداشت کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ ایسی زندگی نصیب فرمائیں گے کہ آپ کو پھر بار بار ڈاکٹرز اور حکماء سے رابطہ کرنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ لیکن ناظرین کرام، ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے بتقاضۂ بشریت پیارے کریم آقا علیہ بتقاضۂ بشریت ہونے کے ساتھ ساتھ اور پھر بتقاضۂ ایمان والے ہونے کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ ہمیں پیارے کریم آقا علیہ السلام کی زندگی کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ افسوس کے ساتھ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ تو اپنی دینی معمولات کے اندر، اپنی عبادات کے اندر صحیح طور پر سیکھ سکے، اور نہ ہی اپنی دنیاوی معاملات کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھ سکے۔ تو الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچاتے ہیں، آپ کو سکھاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امراض قلب، دل کی بیماریاں۔ ویسے تو ناظرین کرام صوفیہ کو دیکھیں تو صوفیہ جو ہے دل کی بیماریاں، اور یہاں تک کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات، پھر یہاں تک کہ سبحان اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں بھی، اور یہاں تک کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اور اگر وہ درست رہے تو سبحان اللہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ درست رہتا ہے، اگر اس کا جسم کا وہ حصہ خراب ہو جائے تو اس میں فساد پیدا ہو جائے تو پورے جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور فرمایا وہ انسان کا دل ہے۔
اب اس دل کے اندر ناظرین کرام اگر دیکھیں صوفیاء کی تعلیمات کو دیکھیں تو وہ تزکیہ نفس کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے دل کی دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بٹھا دو، اس کی تعلیمات کو اپنے دل کے اندر بٹھا دو، اور اس دل کے اندر اس کو جگہ دو جس نے تمہیں سانسیں دی ہیں۔ ایک سانس آ رہی ہے، ایک سانس جا رہی ہے، اس دل کے اندر اسی کا گھر بنا دو، اور وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ہے۔ اور وہ صوفیہ جو ہے وہ قلب کے ذکر خفی، ذکر بالجہر، وہ تمام وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے آج اس پروگرام میں، لیکن بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ صوفیہ بھی دل کا علاج کیا کرتے تھے، اور ان کا ایک اپنا انداز ہوا کرتا تھا، اور سبحان اللہ، اور وہ صوفیہ کے مجلس میں جو لوگ بیٹھا کرتے تھے سبحان اللہ ان کی دل کی دنیا ہی بدل جایا کرتی تھی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ دل کی دنیا کا بدل جانا ناظرین کرام آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی بڑا مشہور مقولہ ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی پاکیزگی نصیب فرمائے، دلوں کی پاکیزگی نصیب فرمائے۔ جب دل پاکیزہ ہو جاتے ہیں تو سبحان اللہ آنکھوں میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، آنکھوں میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر سبحان اللہ جسم کے بقیہ اعضاء بھی سلامتی انہیں نصیب ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام یقیناً صوفیہ کا اپنا طرز علاج ہے اور طرز طریقہ ہے، لیکن سبحان اللہ اگر بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے اگر جسم کے اندر، اس پرزے کے اندر، اس عضو کے اندر اگر بیماری پیدا ہو جائے تو یقیناً پھر دل کا اٹیک کہلاتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں کہ بھائی اس کو دل کا دورہ پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ناظرین کرام اگر ہم اس کے پرسنٹیج نکالیں تو اس وقت اگر آپ اعداد و شمار یعنی ڈاکٹری حساب سے نکالیں تو اس وقت تقریباً 96% لوگ ہارٹ اٹیک دل کے دورہ پڑنے سے انتقال ہوتا ہے، دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہوتا ہے۔ دیکھیں ویسے تو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب انسان کی اجل اور موت آئے گی نہ وہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، وقت مقررہ ہے۔ لیکن آج جو بظاہر سائنسی آلات ہیں یہ سب کچھ یہ بتلا رہے ہیں کہ 4% اگر دل کے اندر بیماری ہو تو اس وجہ سے، لیکن باقی کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے دل کے اندر بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اب ناظرین کرام یہ کولیسٹرول کیا بلا ہے اور کیا بیماری ہے، اسے سادے لفظوں میں سمجھنا بہت آسان ہے۔ یہ چکناٹ ہے، یہ ہمارے جسم میں فاسد چربی پیدا ہو جاتی ہے، فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں جو ہمارے دل کی شریانوں کو بلاک کر دیتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ وہ جب خون کا دوران صحیح نہیں ہوتا، جسم کے اعضاء کو خون نہیں پہنچتا، اور یہاں تک کہ نہ جانے پھر یکے بعد دیگرے ایک عضو ساتھ چھوڑتا چلا جاتا ہے، پھر جگر کام نہیں کرتا، پھر گردے کام نہیں کرتے، پھر پاؤں سوج جاتے ہیں، ہاتھ سوج جاتے ہیں، دائیں بازو میں یعنی بائیں بازو میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پاؤں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ پھر یہ تکلیف بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ تو ناظرین کرام ہم نے ایک تو احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے غذا کے اندر ایسی غذاؤں سے اجتناب کرنا ہے جو ہمارے جسم میں کولیسٹرول کی زیادتی کا سبب بنتی ہیں، جس سے ہمارے دل کے شریانے جو ہے اس کے اندر یعنی کہ وہ بلاکیج ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں پھر اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز میں آج کے پروگرام میں یہ بھی بتلاؤں گا کہ وہ لوگ جو دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھیں میں نے پہلے ذکر کیا موت اللہ کی طرف سے آئے تو کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن ناظرین کرام آج جو بظاہر سائنسی تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ 96% لوگ روزانہ کی بنیاد پر جو جن کا انتقال ہو رہا ہے وہ دل کا اٹیک ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب یہ دل کا اٹیک جو ہے بسا اوقات کیا بلکہ اکثر اوقات ہماری غلط غذاؤں کے استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہاں تک ہمیں غذا کے اندر کمبینیشن، میں نے اس سے متعلق پورا ایک پروگرام کیا تھا کہ ہمیں یہی نہیں معلوم ہوتا کہ میں نے یہ خوراک کھائی ہے مجھے اس کے ساتھ کیا کھانا چاہیے، کیا اس کے ساتھ میرے جسم میں کمبینیشن ہوگا نہیں ہوگا خوراک کا، بس جو بھی ہے ادھر جو بھی کھا رہے ہیں ادھر سے پانی پی رہے ہیں، ادھر سے جوس پی رہے ہیں، ادھر سے ڈرنک پی رہے ہیں، ادھر سے فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں،
بس یہاں سے گلے سے نیچے اترتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کے جو بچے ہیں یا یہاں ایک ماحول بن چکا ہے، بچے روٹی کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں تو ڈرنک کی بوتل پہلے لیتے ہیں، یہاں تک کہ کوک کی بوتل پہلے لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اندر کا نظام جو ہے اب کیا ہوگا پھر۔ تو ناظرین کرام پھر جا کر یہ ٹھنڈا پانی آپ کے شریانے کو بلاک کرتا ہے، بلاک۔ اب وہ لوگ جو گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں ان کو دل کا اٹیک بہت کم ہوتا ہے۔ اگر آپ پرسنٹیج نکالیں، چائنیز کو دیکھیں، آپ دیکھیں افغانستان کے لوگوں کو دیکھیں، آپ ترکی کے لوگوں کو دیکھیں، آپ کردش لوگوں کو دیکھیں، یا پاکستان میں پشاور کے لوگوں کو دیکھیں جو گرین ٹی وغیرہ یا گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو دل کا اٹیک نہیں ہوتا۔ لیکن وہ لوگ جو زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں، آئس کریم وغیرہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ زیادہ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے، پھر دل کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام احتیاطی تدابیر کی جانب سب سے پہلے بڑھتے ہیں کہ ہم نے غذاؤں کے اندر کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ پہلے ناظرین کرام میں آپ کو کچھ ایک لوپ دکھاتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا دیکھیں، اور دیکھ کر پھر آپ کو اندازہ ہوگا، پھر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ ناظرین کرام یہ لوپ ہے، آپ اس کو دیکھیں گے اور دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے دل کیا ہے اور دل کے اندر جو بیماریاں ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین کرام، اب یہ ہمارا دل ہے، اور دل کے اندر جب یہ دل کی پٹی جب ECG وغیرہ کراتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دل کے اندر یہ ہماری شریان بلاک ہو چکی ہے، یہ لائن بلاک ہو چکی ہے، اب یہاں ہمارا دل کا وال خراب ہو چکا ہے، دل کا وال جو ہے ایک بند ہے، پھر اس میں اسٹن وغیرہ یعنی ڈلواتے ہیں، یا پھر ہارٹ سرجری ہوتی ہے۔ اب یہ ہے ناظرین کرام، دیکھیں جب آپ کے خون صحیح طور پر پمپنگ نہیں کرتا، اس کے ساتھ کولیسٹرول بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ پھر دونوں سائڈ کی جو آنتیں ہیں اس کے اندر جیسے ایک پائپ ہوتا ہے، پائپ کے اندر کوئی چیز ہو اس کے اندر اولی وغیرہ لگ جاتی ہے، یا اب یہاں جو ہوتا ہے کہ آپ کے غذا کے اندر جب ایسی چیز کا استعمال جس کے اندر چکناہٹ بہت زیادہ ہے، تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، تو اب وہ خون کے ساتھ شامل ہو کر آنتوں کی ظاہری بات ہے یہ نالیوں، یہ دل کی جو شریانیں ہیں اس میں جاتا ہے۔ اب وہاں جو چربی ہوتی ہے وہ سائٹوں میں جمع ہوتی چلی جاتی ہے، اب جب سائٹوں میں جمع ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ پھر آگے بڑھ کر دیکھیں یہ ہوتا ہے، پھر آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی جو دل کی شریانیں ہیں وہ بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں پہلے جب آپ ظاہری بات ہے تلی ہوئی چیزیں کم کھا رہے ہیں تو پھر تو ماشاءاللہ کم ہوگا، لیکن اب تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے اب آپ کو جب دل کی شریان بند ہوتی ہے تو پھر آپ کو یہاں پر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے بائیں سائڈ پر۔ اب جب درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ بولتے ہیں پتہ نہیں مجھے یہاں درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں سینے میں درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں درد ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اچھا مجھے گھٹن ہو رہی ہے، میرا سانس نہیں لیا جا رہا، مجھے کیا ہو رہا ہے۔ تو اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی دل کی شریان جو ہے وہ بلاک ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اگر اپنی دل کی شریان کو آپ درست رکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے متعلق میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو ناظرین کرام یہ ہے آپ کی دل کی شریانیں، اور یہ ہے آپ کا HDL جو ہے کولیسٹرول لیول۔ اگر آپ اپنا کولیسٹرول لیول جو ہے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آج کا پروگرام انشاءاللہ العزیز آپ کو اتنا مفید ثابت ہوگا کہ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں یہ ہے ہمارا، دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جو اجزاء ہیں وہ جمع ہو کر وہ ایک پوٹلی کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے ہماری چکناٹ کے جو ہے وہ پوٹلی کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، اور وہ ہماری آنتوں کو بلاک کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہم پہلے سے جو ہے یہ ہم دیکھیں یہ ایک ہمیں کیا ہے لو پر ہے، نارمل ہے ہمارا کولیسٹرول لیول، یا ہمارا جو ہائی ہے، اب اکثر کا جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اب آپ رسک پر ہیں، اب آپ کو کولیسٹرول کی ٹیبلٹ لینے پڑے گی، اب وہ آپ کو کیمیکل کا سہارا لے کر آپ کے جو ہے وہ آپ کے کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ناظرین کرام، اب وہی ہے کہ آپ کو دل کی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو سینے میں گھٹن ہو رہی ہے، یہاں دباؤ محسوس ہو رہا ہے، یہ اب تو پہلے تو صرف اور صرف زیادہ جو ہے کھانے پینے سے ہی ہو جاتا تھا، اب تو ویسے 4% ایسا ہے کہ آپ کو رات کے وقت بھی جو ہے دل کے اندر تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے، یہ ہے آپ کی ماشاءاللہ تلی ہوئی جو ماشاءاللہ بوٹیاں کھاتے ہیں، ماشاءاللہ تلے ہوئے، خاص طور پر لال میٹ آپ اس طریقے سے ماشاءاللہ خوب تل کر جب آپ بوٹیاں کھائیں گے، اور اب تو ویسے ہی قربانیاں آ رہی ہیں تو یہ جب ایسی چیزیں کھائیں گے تو پھر آپ جو ہے بیماری ہونا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ فاسٹ فوڈ ہے، تلی ہوئی چیزیں ہیں، کباب ہے، یہ آپ کے پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، آپ کے خاص طور پر یہ چپس ہیں، یہ ساری چیزیں، برگر ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے دل کے شریانے کو بلاک کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اور خاص طور پر چیز جو ہے ہمارے ہاں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ
جی ناظرین کرام، انشاءاللہ اب آپ کو میں بتلاؤں گا کہ آپ کا کولیسٹرول لیول کیسے کم ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں دیکھیں 18 سال کی عمر سے، بلکہ 18 کے بعض اس ملک کے اندر کے اس ملک کے لحاظ سے 22 سال کے بعد، ویسے حکماء کہتے ہیں، ہماری اطباء کی کتب میں لکھا ہے کہ 22 سال کے بعد انسان کے جسم کی بڑھوتری جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا قد وغیرہ اور اس کے جسم کے اندر باقی اعضاء جو ہے وہ بڑھنا رک جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر 18 سال سے پہلے ہیں یا 22 سال سے پہلے ہیں تو یہ کولیسٹرول آپ کو نقصان نہیں دیتا، وہ آپ کی جسم میں آپ کو بڑھوتری کا سبب بنتا ہے۔ اب چھوٹے بچہ ہے، اس کو کولیسٹرول اس کو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اس کو وہ بچہ بڑھ رہا ہے، بچی بڑی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ لیکن یہ زیادہ نقصان اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب آپ 22 سال کے بعد یہ چیزوں کا استعمال، دیکھیں بچے ہیں ان کو نہیں پتہ لگتا، لیکن جب وہ 22 سال کے ہو جاتے ہیں تو 22 سال کے بعد آپ کے جسم کی بڑھوتری کم ہو جاتی ہے۔ اب یہ کولیسٹرول آپ کے جسم کے اندر جو برا کولیسٹرول ہے وہ آپ کے جسم کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر پھر آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں بھائی اب احتیاط کرو، آپ رسک پہ ہیں اور آپ کو اپنا کولیسٹرول لیول برابر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ناظرین کرام، کولیسٹرول لیول کو برابر کرنے کے لیے سب سے پہلے اگر آپ مسلمانوں کی بات تو میں نہیں کروں گا کیونکہ مسلمان الحمدللہ شراب نوشی نہیں کرتا، لیکن افسوس کے ساتھ جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہاں اچھائیوں کو تو قبول نہیں کیا لیکن برائیوں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہی ہو گئے، تو اس لیے کم از کم ہمیں جو ہے شراب نوشی جو کرنے والا ہے اس کو دل کا اٹیک لازمی ہوگا، سگریٹ نوشی کرنے والا ہے اس کو دل کا اٹیک لازمی ہوگا۔ دیکھیں کرنے والا تو بچانے والا تو اللہ ہے، لیکن یہ تحقیقی ثابت ہے۔ دیکھیں ایک اب مجھے معلوم ہے کہ آگ ہے، آگ جلاتی ہے، اب میں آگ کے سامنے انگلی رکھوں گا تو مجھے پتہ ہے کہ آگ جو ہے نقصان پہنچائے گی۔ اسی طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی شراب نوشی کرنا، سگریٹ نوشی کرنا، اسی طریقے سے بقیہ جو ہے غذاؤں کا استعمال کرنا، یہ آپ کو اگر آپ آج سے پہلے آپ شراب نوشی کر رہے تھے، مسلمانوں سے تو کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ مسلمان تو نہیں کرتے، لیکن اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام سے ہندو کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی ہے، دوسرے سب الحمدللہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ طب نبوی ایک نیچرل ریمیڈی ہے ماشاءاللہ، سنہ ریمیڈیز ہیں جو بالکل آسان اور عام فہم ہے، جس سے ہر ایک فائدہ اٹھا رہا ہے، یہاں تک کہ مسلم بھی نان مسلم بھی ہر ایک سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو اس آپ کو شراب نوشی، سگریٹ نوشی، ان تمام سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کبھی تلی ہوئی چیز کھا لیتے ہیں، دیکھیں آپ کسی پروگرام میں جاتے ہیں، آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کھا ہی لیتے ہیں، ہم بھی کھا ہی لیتے ہیں، لیکن اب اس کے ساتھ ہم نے احتیاط اختیار کرنی ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا کمبینیشن کرنا ہے۔ ادھر آپ نے تلی ہوئی بوٹیاں کھا لیں، برگر کھا لیا، ادھر سے آپ نے ڈرنک پیا، تو وہ آپ کا کولیسٹرول لیول ہائی کرے گا، وہ آپ کی آنتوں کا اندر بلاکیج کرے گا۔ اب اس کے ساتھ اگر آپ نے ماشاءاللہ گرین ٹی وغیرہ اور اس طریقے سے میں آج آپ کو بتاؤں گا کیا کیا استعمال کرنا ہے، تو پھر جو ہے انشاءاللہ آپ کا یہ جو ہے آپ کو وہ چیزیں نقصان نہیں دیں گی انشاءاللہ، اور آپ کا کولیسٹرول لیول بھی ہائی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو غذائیں بھی کھائیں گے لیکن اس کے ساتھ کمبینیشن کیا کرنا ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام اب ہم چلتے ہیں علاج بالغذا کی جانب، کون سی غذائیں خاص طور پر استعمال کریں جس کی بدولت انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے کولیسٹرول آپ کا لیول کم ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام میں کوئی مشکل آپ کو جڑی بوٹیاں نہیں بتلاتا، میں ہمیشہ آسان سے آسان بتلاتا ہوں تاکہ آپ کے کچن میں، آپ کے محلے میں، آپ کی گروسری کی شاپ میں آپ کو آسانی سے میسر آ جائے۔ سب سے پہلی چیز نوٹ کر لیں، لیمبو یعنی کہ لیمبو جو ہے یہ آپ کو چاہیے ہوگا۔ دوسری چیز آپ کو چاہیے اجوائن، تیسری چیز آپ کو چاہیے ادرک، چوتھی چیز آپ کو چاہیے لہسن، یہ چیزیں جو ہے آپ کو چاہیے۔ اب لیمبو کو کیا کریں، آپ چھلکے سمیت اسے چھوٹی چھوٹی پھاڑیاں کر دیں، اور اسی طریقے سے ادرک ہے اس کو بھی کم سے کم بھی آپ اگر آپ ایک 4 کپ کہوہ بنا رہے ہیں تو آپ ایک 4 انچ کا ادرک کا ٹکڑا لے لیں۔ اسی طریقے سے لہسن ہے تو ایک پوٹلی لہسن جس میں 8 سے 10 جو ہیں وہ لے لیں آپ۔ اسی طریقے سے آپ اجوائن ہے، دیسی اجوائن لے لیں، دیسی اجوائن جو ہے وہ کم سے کم بھی 2 چمچ ہو۔ اب اس طریقے سے ان چاروں چیزوں کو لینے کے بعد اس کو کہوہ بنائیں، اس کو ابالیں، اس کو ابال دیں تقریباً 5 سے 6 منٹ، کم سے کم 4 کپ اگر پانی ڈالا ہے تو اس میں 3 کپ پانی رہ جائے، 1 کپ پانی اس میں سوکھ جائے اچھی طریقے سے۔ اب اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ اگر اس وقت بھی 5ویں چیز جو ہے اس کے اندر دارچینی بھی شامل کر دیں، دارچینی بھی اس کے اندر شامل کر دیں، اور پھر اس تمام چیز کو یہ جو یعنی کہ لیمبو، ادرک، لہسن،
دارچینی اور اجوین، یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں کو آپ گرائنڈر کے اندر ڈالیں، یعنی کہ اب اس کے اجزاء کے سمیت، پانی سمیت اس کو خوب گرائنڈ کر لیں۔ گرائنڈ کرنے کے بعد اب اس کو رکھ لیں روزانہ، اس کو 10 سے 15 دن اب آپ نے استعمال کرنا ہے۔ کیسے استعمال کرنا ہے اب اس کا طریقہ میں آپ کو بتلاؤں۔ اب اس کو ایک جگہ میں ایک جار کے اندر اچھی طریقے سے سیو کر کے آپ اس کو اپنی فریج میں رکھ لیں، اور صبح نہار منہ آپ آدھا گلاس پانی کے اندر 2 چمچے 3 چمچے، جتنا آپ کے عمر ہے اس کے لحاظ سے، اگر عمر زیادہ ہے یعنی 40 ہیں تو آپ کو 4 چمچے ڈال دیں، اگر انڈر 30 ہیں تو آپ 3 چمچے لے لیں، اور پھر اس طریقے سے یہ جو ہے پانی کے اندر ملا کر نیم گرم پانی ہونا چاہیے، اس کو بھی نیم گرم کر لیں آپ، یعنی کیٹل کے اندر پانی ڈال دیں، 4 چمچے یہ ڈال دیں تو خود بخود نارمل ہو جائے گا۔ اب اس کو آپ پینا شروع کر دیں، یقین جانیے آپ خود 10 دن کے بعد اپنا کولیسٹرول لیول چیک کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا کولیسٹرول لیول کافی کم ہو جائے گا انشاءاللہ، گارنٹی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا طریقہ، دوسرا نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے بھی نوٹ کر لیجئے۔ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ صبح نہار منہ لہسن شہد کے ساتھ استعمال کریں۔ وہ لوگ جو جن کو شوگر نہیں ہے تو وہ شہد کے ساتھ استعمال کریں۔ اب میں نے لہسن کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لہسن کو آپ جو ہے لہسن کی آرگینک لہسن لینا ہے جب بھی آپ نے لینا ہے، اور لہسن کو آپ توے پہ رکھیں اور اس طریقے سے اس کے وہ چھلکے سمیت، تاکہ جو ہے وہ اندر سے نرم ہو جائے، کیونکہ اگر اس کو آپ کچا استعمال کریں گے تیزی ہوتی ہے، تو اگر آپ معدے کا مریض بھی ہیں تو آپ کو معدے کی تکلیف میں پھر آپ کے سینے میں جلن شروع ہو جائے گی۔ تو اس کو تھوڑا سا آپ یا اس کو آپ ابال بھی لیں تو وہ بھی اچھا ہے، کہوہ بنا لیں تو اس کے اندر اس کو گرائنڈ کر لیں، یہ بھی اچھا ہے۔ تو آپ نے لہسن استعمال کرنا ہے صبح نہار منہ، یہ دوسرا نسخہ ہو گیا، یعنی کہ شہد کے ساتھ لہسن کو چھوٹا چھوٹا کر کے اس کو استعمال کر لیں، دوسرا نسخہ۔ تیسرا نسخہ وہ یہ ہے کہ آپ صبح نہار منہ لہسن کا جو یہ نسخہ تھا، اس کو آپ نے 1 چمچہ زیتون کے گرم پانی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے۔ تیسرا نسخہ کیا تھا؟ وہ یہ بتلایا کہ آپ نے 1 پانی کا گلاس، نیم گرم پانی کا گلاس لے لیں، اس کے اندر 1 چمچہ زیتون کا ڈال دیں، اور لہسن کی 2 توریاں لے لیں، 1 لے لیں، جتنا آپ آسانی سے کھانا شروع کر دیں صبح، انشاءاللہ آپ کو آٹومیٹکلی آپ کے سارا نظام آہستہ آہستہ، پیٹ کا نظام بھی، کولیسٹرول لیول بھی آپ کا لو ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ کیمیکل سے جتنا ہو سکیں بچیں۔ اور یقین جانیے، اور غذاؤں کے اندر ایسی غذا، آج میں نے اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کرنی تھی۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناؤں گا کہ آقا علیہ السلام کی ایک صحابی جن کو جو ہے تکلیف ہوئی دل کی، ان کے لیے آقا علیہ السلام نے کیا علاج تجویز فرمایا؟ ان کے لیے آقا علیہ السلام نے جو چوتھا علاج تجویز فرمایا وہ یہ ہے کہ 7 عدد جو ہے اجوا کھجوریں گھٹلیوں سمیت، وہ لوگ جن کے ہارٹ کا آپریشن ہونے والا ہے یا ہارٹ کا آپریشن ہو چکا ہے، تو وہ جو ہے 7 عدد مدینے میں بھی اوالی کا ایریا کون سا ہے؟ یہ قباء مسجد کے اس طرف والا جو ایریا اوالی کا، وہاں کی کھجوریں جو ہیں وہ استعمال کریں۔ 7 عدد کھجوریں جو ہے وہ گھٹلی سمیت، اس کی گھٹلیوں کو پاؤڈر بنا لیں، اور کھجور کا جو ہے، کھجوروں کے جو اوپر کا حصہ ہے اس کو پھر چبا لیں، اور اس طریقے سے صبح جو ہے نہار منہ سے کھائیں، تو سبحان اللہ آپ کا کولیسٹرول لیول بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ انشاءاللہ پھر آپ کے دل کی تکلیف بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ حضرین کرام، چلیں گے ایک مختصر سی بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات شامل کریں گے، اور پھر ان کے جوابات انشاءاللہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کریں گے۔ چلتے ہیں ناظرین کرام ایک مختصر سی انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب، لیکن اس امید کے ساتھ کہ جو بھی میں آپ کو نسخہ بتاؤں اسے نوٹ کر لیا کریں، اور ریپیٹ پروگرام بھی یہ ہوتا ہے، ریپیٹ پروگرام میں بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن ہر منڈے ماشاءاللہ یہ پروگرام ہوتا ہے باقاعدہ 6 بجے سے لے کر 7:30 بجے تک، پورے 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے کہ آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے زیادہ روشناس کروایا جائے، اور آپ کو آسان سے آسان نیچرل ریمیڈیز کی طرف لایا جائے، تاکہ آپ کی زندگی ایک پرسکون زندگی بن سکے اور آپ کی جسمانی صحت بہتر ہو جائے۔ چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر منڈے شام 6 بجے الحمدللہ یہ لائیو ہوا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اب یہ سیشن ہوگا انشاءاللہ سوالات کا، اور الحمدللہ آپ کی کالز لائن پر موجود ہیں، لیکن کالز کی طرف بڑھنے سے پہلے ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی جن کو سب سے پہلے دل کا اٹیک ہوا تھا، دل کا دورہ ہونے والا تھا، اور آقا علیہ السلام نے سبحان اللہ ان کے لیے، ان کا نام سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ تھا، آقا علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے میں بہت تکلیف ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا دست انور سبحان اللہ صحابی رسول سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر رکھا۔ سیدنا سعد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ہاتھوں کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی۔ آقا علیہ السلام نے دل پر ہاتھ رکھا، سینے پر ہاتھ رکھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، تمہارے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، تمہارے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس زمانے کے اندر ایک بڑے حکیم حارث بن کلدہ تھے، تو فرمایا کہ تم ان کے پاس چلے جانا، ان کو بھی بتا دینا، لیکن اس سے پہلے تم 7 عدد کھجوریں اجوا یعنی کہ بما گٹلی کے اسے استعمال کرو، اس سے تمہارے دل کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے سبحان اللہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 کھجوریں بما گٹلی کے اس کو گرائنڈ کر لیا، اس زمانے کے اندر جو بھی طریقہ ہوگا اس طریقے سے گرائنڈ کرنے کے بعد اسے سبحان اللہ استعمال کیا، اور وہ صحت مند ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اب تو آج ہر تیسرا بندہ اس کو دل کی سرجری ہوئی ہے، دل کا اس کا بائی پاس ہوا ہے، اس کو اسٹنٹ ڈالے ہوئے ہیں، اور ناظرین کرام کیا کیا معاملات چل رہے ہیں۔ آئیے طب نبوی کی جانب، آئیے ناظرین کرام نیچرل ریمیڈیز کی جانب، اور سنت پیارے کریم آقا علیہ السلام کی سنت طریقے کی جانب، جو سبحان اللہ جس میں ہمارے لیے شفا ہی شفا ہے، جس میں ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہے، اور جس میں ہمارے لیے سبحان اللہ سکون ہی سکون ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً آج لوگ صحت کی وجہ سے ہی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ صحت خراب ہونے کی وجہ سے اب دل ساتھ نہیں دے رہا، اب اس کے بعد جو ہے دماغ بھی ساتھ نہیں دیتا، جگر ساتھ نہیں دے رہا، اس کے بعد دماغ بھی ساتھ نہیں دیتا، اس کے ہاتھ پاؤں سے معذور ہو چکے ہیں، اب آہستہ آہستہ دماغ سے بھی معذور ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم وہ طریقے اختیار کریں، اس ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو آسائش پسند نہ بنائیں، جب سے ہم نے اپنے آپ کو آسائش پسند بنا دیا، اس وقت سے ناظرین کرام بیماریاں آ چکی ہیں۔ ماشاءاللہ ہر گھر میں 2 3 گاڑیاں ہیں، تھوڑا سا قریب بھی جانا ہے تو وہ گاڑی پہ جائیں گے، وہی پیدل چل لو، تھوڑا پیدل چلنا مفید ہے، صحت کے لیے مفید ہے پیدل چلنا، لیکن ہمارے ہاں پیدل چلنا اب کہاں ہے؟ ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس، آفس میں ہے تو کرسی میں بیٹھ کر تون نکل چکی ہیں، اب ماشاءاللہ ڈیزائن بن چکے ہیں پیٹ کے، کسی کے چھوٹے کسی کے بڑے اور عجیب، اور یہاں تک کہ چربی سائڈ سے نکلی ہوئی ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے اچھا ہے، لباس اچھا دیا ہوا ہے کہ بندہ اچھا لباس پہن لیتا ہے، جس کی وجہ سے سارے جو ہے وہ ڈینٹ پینٹ جو ہے چھپ جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی صحت آپ خراب ہو رہی ہے، آپ کی تون باہر نکل رہی ہے، آپ کا پیٹ باہر نکل رہا ہے، آپ کو جسم میں فالتو کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے ایکسرسائز کریں۔ اور ماشاءاللہ میں اکثر یہاں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، جب میں ان کو جم جاتا ہوا دیکھتا ہوں، ایک تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اپنی صحت کی فکر کر رہے ہیں، اور میں اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنی صحت کی فکر کرتے ہیں تو میں ان کو دعوت دین بھی دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں دیکھو ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، اس سے توانائی ماشاءاللہ آپ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں، توانائی حاصل کرتے ہیں، اب اس کو اللہ کی عبادت کے اندر بھی بسر کریں۔ تو انشاءاللہ جب نیت بھی ہماری یہ ہوگی کہ انشاءاللہ جب ہم چاق و چوبند ہوں گے تو انشاءاللہ اچھی طریقے سے رکوع سجود کریں گے، اچھی ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک صحت دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور مومن سے طاقتور مومن زیادہ پسند ہے، کیونکہ کمزور مومن سستی سے کاہلی سے نماز پڑھے گا، سستی سے کاہلی سے قرآن کی تلاوت کرے گا، سستی سے کاہلی سے ذکر و اذکار کرے گا، سستی اور کاہلی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے گا۔ لیکن طاقتور ہوگا، جسم میں طاقت ہوگی، اعصاب میں طاقت ہوگی، دماغ میں طاقت ہوگی،
تو سبحان اللہ عبادت کے اندر یکسوئی بھی ہوگی اور عبادت کو خوب لذت لے لے کر عبادت کریں گے۔ ہم صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات سنتے ہیں کہ پوری پوری رات عبادت کے اندر کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک رات ایک آیہ مبارکہ پر پوری رات گزار دی، اور وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر پوری رات۔ اب ناظرین کرام، ہمارے ہاں تو اگر کسی مسجد کے امام صاحب جو ہے 6 آیات زیادہ پڑھ لیں تو ہم بولتے ہیں یار پیچھے تھک گئے ہیں بھائی، اتنی لمبی رکعتیں ہو گئی ہیں۔ تو اگر جمعے کی نماز ہو جائے تو وہاں تو اگر پہلی رکعت میں سنت عمل کر لیں، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھ لیں، دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھ لیں، تو وہاں پر تو پھر نمازیوں پر ایک رکت طاری ہونے کے بجائے نمازی بولتے ہم کہاں پھنس گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کیا ہے کہ ہماری جسمانی صحت نہیں بہتر، بزرگ ہیں تو اب وہ بیچارے اتنے ہیں کہ اب ان کے لیے وہ میڈیسن نہ کھائیں، گولیاں نہ کھائیں۔ یقین جانیے کہ میرے دوست ہیں جو فارمیسی وغیرہ میں کام کرتے ہیں، تو بولتے ہیں قاری صاحب یقین جانیے کہ اتنی دوائیاں بنا کر ہم دیتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں کہ لوگ کھانا نہیں کھاتے، دوائیاں زیادہ کھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ناظرین کرام، یہ اسلام چینل اردو پر ہم نے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام اس لیے شروع کیا تاکہ آپ کو سنہ ریمیڈیز کی طرف، نیچرل ریمیڈیز کی طرف آپ کو لایا جائے تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ ناظرین کرام چلتے ہیں ابھی کالز کی جانب، اور ماشاءاللہ کالز لائن پر موجود ہیں، تو انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر سب کو انشاءاللہ موقع دیتے ہیں۔ فرسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، کیسے بھائی جان؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی میں بلیک بن سے بات کر رہی ہوں، شاہین نام ہے میرا۔ جی بلیک بن سے، کیا نام بتایا؟ شاہین نام ہے میرا۔ شاہین۔ جی بھائی جان، مجھے صحت میری خراب ہے، پیٹ میں سسٹ ڈاکٹر نے بولی ہے، وہ فرائیڈے پیٹ میں کیا ہے؟ 26 کو میرا آپریشن ہونا ہے۔ تو مجھے اچھا تھوڑا سا آرام سے بولیں گی نا تو مجھے سمجھ میں آئے گی۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ کی کیا تکلیف ہے آپ کو؟ پیٹ میں سسٹ ہے، بڑی سسٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے بولا کہ آپریشن کرنا ہے یہ فرائیڈے کو۔ جی تو مجھے کچھ بتائیں کہ آپریشن کے بعد بھی کچھ احتیاط کی تھوڑی جو چیزیں کھائیں یا نہ، وہ بتا دیں پلیز، دعا بھی مجھے بتا دیں۔ دیکھیں آپریشن کے بعد جو ہے وہ تو ڈاکٹر ہی آپ کو اس چیز کا احتیاط کروائیں گے، جو آپ کو ڈاکٹر کہیں تو اس کی مطابق اس پر عمل کریں، کیونکہ آپریشن کے بعد جو کوشش یہ کریں کہ جتنی احتیاط ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں اتنی احتیاط آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہوگی۔ روحانی علاج ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیر۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری کون بہن؟ رشیدہ بول رہی ہوں لندن سے۔ رشیدہ؟ شکیلہ بہن لندن سے۔ جی جی فرمائیے۔ میری گیس وہ پیٹ کی بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیبر تک تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ پیٹ میں تکلیف ہے؟ جی جی۔ کتنے دن سے؟ ایک 2-4 ہفتے بہت زیادہ ہے۔ اچھا تو کیا پیٹ میں ہوا محسوس ہو رہی ہے یا پیٹ کے کس حصے میں زیادہ درد ہو رہا ہے آپ کو؟ میرے سینے میں بکھی کے پیچھے درد ہو رہا۔ قبض تو نہیں آپ کو؟ نہیں۔ اچھا حاجت ٹھیک ہو رہی ہے، چھوٹا پیشاب صحیح آ رہا ہے؟ جی جی۔ اچھا تو کھانے میں غذا کے اندر کیا آپ نے استعمال کیا ان 2-3 دنوں میں؟ میں روٹی بریڈ شیئر کرتی ہے۔ نارمل کیا روٹین ہے؟ رات کو کھانا کس ٹائم کھاتی ہیں آپ؟ رات کو میں 6 بجے 7 بجے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو دن میں کیا روٹین ہے؟ دن میں کتنی روٹی کھاتی ہیں؟ رات کو کتنی روٹی کھاتی ہیں؟ ایک ہی روٹی کھاتی ہوں۔ ایک ہی روٹی کھاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پیٹ میں ابھی درد زیادہ ہے؟ جی پیٹ میں درد بہت ہے، میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو گولیاں دیتی ہیں اور انہوں سے آنے ککری پتھری ہے، گیس بہت زیادہ ہوئی۔ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ابھی علاج بتاتا ہوں گیس کا، آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم صاحب مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ مجھے پارکنسن۔ کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں برمنگھم سے کال کر رہی ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے اختر۔ اختر جی فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ سوری؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ مجھے پارکنسن ہے۔ اچھا کتنا عرصے سے؟ انگلیوں کی، ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں وہ ہر وقت ہلتی رہتی ہیں، باڈی میں نہیں، ہاتھ کی انگلیاں۔ جی اچھا ہاتھ اور پاؤں دونوں کی؟
نہیں پاؤں کی نہیں، صرف ہاتھ کی انگلیاں میری جو ہیں وہ ہلتی ہیں، اور جسم میں کمزوری اتنی ہے کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر میری 73۔ اچھا اچھا، تو وزن کتنا ہے آپ کا؟ وزن میرا 9 اسٹون۔ ٹھیک ہے، میں پروگرام دیکھے میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، مولا صاحب کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے؟ میں لندن تو بول رہی ہوں، میرا نام سندر ہے، تو میری 65 نہ عمر ہے، تو می وزن ودھ جانا، اندرونی کمزوری جناب سر پہ آپ کا دماغ پر نام کیا بتایا آپ نے؟ کچھ بس وزن ودھ رہا آپ کا کٹنا تو نہیں رستہ چل جانا۔ ایک سانس بھی سارا تسی دسی چھوڑیا تو میں کس طرح مجھے سمجھ آ سکتی؟ میں کہا بھی کچھ وزن کٹی جانا، تھوڑا ودھ جانا۔ اچھا یہ دسو عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے تسانی؟ عمر کتنی ہے؟ تو دماغ کیا کچھ دماغ پر آ جانا، دل میں سر پہ دل کی گولیاں کھانیاں، اچھا روٹی تو ایک ہی فلکا کھانی ہے، پھر میں پتا نہیں کہاں گئے سو تاکہ نام آئی گئی بینچ دوائی کھانا، میں اتنا لندن ہی ہونی ہے تو پھر جا سکتا ہے ہوں اتنا بھی لک پار آ جانا، کچھ آرام آ جانا، کچھ پتا نہیں وزن بدلنا کٹنا یہ آنسا کو کنڈا تلسا۔ اے دسو عمر کتنی ہے تسانی؟ عمر والی 65۔ 65 تے وزن کتنا ہے؟ وزن میں تلی کو نہیں ہے داڑیاں کنڈا نہ پیسے جی کچھ کٹی جانا، کچھ ودھ جانا، کچھ کتنا ہے کچھ ودھ جانا، کتنا ہے ٹوٹل کتنا وزن ہے؟ پتا نہیں پھر میں تلسا پایا۔ اچھا 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 اچھا، تسی ہن کیا چاہندے ہو؟ وزن کاٹ کرنا چاہندے ہو کہ تکلیف کے؟ اگر تلی سا 80 ہوئی گئی سا، پھر کٹیاں 70 آئی گیاں، پتہ نہیں 5 ہوئی گیاں، پھر ہو لی گیا وزن شکر ہے اور ابھی آپ کیا چاہتی ہیں؟ چاہتی یہاں کوئی دسو میں وزن کٹایا تو ابھی کل گیا سی منہ پیٹا میں گیا سی، پھر میں دوائی کھاندی ہے کھانی ہے۔ آپ پروگرام دیکھیں میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا جی۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں نام نہیں بتانا چاہتی، میں اپنا ایک سوال کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں برمنگھم سے کال کر رہی ہوں۔ برمنگھم سے، جی سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ میرے بیٹا ہے تو اس کا ناک جو ہے نا بند رہتا ہے تو وہ کبھی نہیں کھلتا، تو میں نے سوچا میں آپ سے کوئی مشورہ کروں۔ بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ بھی اس کی 20 ہوگی۔ اچھا شادی شدہ ہیں؟ نہیں شادی شدہ نہیں ہے ابھی۔ اچھا یہ ناک کو دونوں ناک کے حصے بند رہتے ہیں؟ جی 24 آور بند رہتے ہیں۔ اچھا تو سانس جو ہے وہ منہ کے ذریعے لیتے ہیں؟ جی جی۔ تو رات کو بھی خراٹے بھی لیتے ہیں پھر؟ رات کو مشکل سے ناک جو بند ہے تو یہ میں بتانا چاہتی ہوں، تو آپ مہربانی کر کے مجھے ٹیلیویژن پر بتائیں نا کہ میں آواز بند کیا ہوا ہے، دوسرے روم میں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جو ہے پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں۔ بہت شکریہ کال کریں جی۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی وعلیکم السلام جی۔ میں ایک بات کہوں، آپ ذرا سا آہستہ بتایا کیجئے، بزرگ لوگ بھی سنتے ہیں تو تھوڑا سا آہستہ سے بتائیں جی۔ ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے، ہیلو جی جی جی، میرا سوال یہ ہے جو آپ کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی لندن سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو میتھی دانہ آپ بتاتے ہیں شوگر کے لیے اور بہت سی بیماریوں کے لیے کتنے دن میکسیمم کھانا چاہیے؟ 3 مہینے۔ سوال یہ ہے آرتھرائٹس کے لیے 3 مہینے، شوگر کے لیے بھی 3 مہینے، اور باقی ہارمونز کی چینجنگ کے لیے 40 دن۔ اچھا دوسرا سوال، بچی ہے 16-17 سال کی، تو اس کے بالوں میں سے بو آتی ہے بہت زیادہ، حالانکہ وہ کلین ہر روز بالوں کو واش کرتی ہے، تو ان 2 چیزوں کا پلیز ذرا بتا دیجئے گا۔ بچی کیا شادی شدہ ہے؟ بہت اچھا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، سوری 16-17 سال کی میں سمجھ گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ بچپن سے ہی صورتحال ہے کہ ابھی یہ کچھ عرصہ ہوا ہے؟ نہیں ابھی کچھ 2-3 ویک کے اندر ہوئی ہے۔ اچھا ہر وقت اسمیل آتی ہے؟ ہاں بہت زیادہ، وہ بچی اتنی پریشان ہے۔ تو کس قسم کی اسمیل ہے وہ؟ اسمیل جیسے مطلب اسمیل ہی ہوتی ہے اس کا۔ نہیں اسمیل بس اوقات کیا ہے کہ وہ ایک پسینے ٹائپ کی اسمیل ہوتی ہے، یا بلغم ٹائپ کی، یہ جو ناک کی رطوبت ہوتی ہے اس جیسی ہوتی ہے، کیا کس ٹائپ کی ہے؟
اچھا یہ تو میں اب دوبارہ اس کو پھر سرچ کروں گی، پھر پوچھوں گی تو بتاؤں گی آپ کو۔ اور تیسرا سوال، جن لوگوں کو ابھی اسٹروک ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی آپ اپنا مطلب آپ طب نبوی کے حساب سے بتا سکتے ہیں؟ اسٹروک ہو گیا جن کو ہو گیا ہے، ان کے منہ کی طرف آیا زیادہ، اور باقی تو شولڈر بچ گئے ہیں، باقی کتنا عرصہ ہوا ان کو؟ تقریباً منتھ ہو گیا۔ اچھا، تو ان کی عمر کتنی ہے جن کو اسٹروک ہوا ہے؟ ان کی عمر 65 ہوگی۔ اچھا، تو یہ کس سائڈ پہ ہوا ان کو؟ لیفٹ سائڈ پہ۔ لیفٹ سائڈ پہ، اچھا۔ تو اس کے لیے ویسے استعمال کیا کیا اب تک؟ انہوں نے وہ جو مطلب ڈاکٹروں کی بھی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، ساتھ میں جس طرح ہمارے دیسی لوگ بتاتے ہیں کبوتر کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، تو اس سے تو نہیں ان کو فرق پڑا۔ پھر وہ انہوں نے حجامہ بھی کروایا ہے، مساج بھی کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ مولانا جی، میرے بھائی کون اور کہاں سے ہیں؟ میں ملک بولتا ہوں لیسٹر سے۔ ملک صاحب؟ جی جی فرمائیے۔ میری اہلیہ کو تقریباً بواسیر کی تکلیف ہو گئی، تو بہت مشکل ہے اس کو، کتنے تقریباً 2-3 سے بہت تکلیف ہے بواسیر کی۔ اچھا، بواسیر خونی ہے بادی ہے؟ نہ خونی ہے۔ اچھا، کتنا عرصہ ہو گیا خونی بواسیر کو؟ ابھی خون کم ہو رہا ہے، لیکن تقریباً ابھی 2 سال پہلے ہی بہت ہوا تھا، ابھی 2 سال واپس تقریباً 4 ہفتے سے بہت پریشان ہے۔ تو ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں؟ ڈاکٹر نے دوا دی ہے لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں لگ رہا ہے، تقریباً 4 ہفتے کو بہت تکلیف میں۔ تو مسے بھی ہو گئے؟ ہاں مسے ہو گئے اس کو سب۔ تو ڈاکٹروں نے آپریشن کا تو نہیں کہا ہے؟ نہیں، اس نے بولا کہ ابھی اتنی مرتبہ یہ دوا ٹرائی کر لو، اگر نہیں چوکے تو پھر ریفر کریں گے، ایسا بول رہے ہیں۔ آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں۔ نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون میری بہن اور کہاں سے؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں، خالدہ میرا نام ہے۔ جی، میرے لنگز کا مسئلہ ہے، تو لنگز خراب ہوا ہے، تو اس کے لیے کچھ بتائیں پلیز۔ اچھا، کیا ہے آپ کے لنگز کو؟ لنگز ڈیمیج ہو گیا اس پر تھوڑا سا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ گئی تھی نا، انہوں نے اسکین کیا تو اس سے پتا چلا ہے۔ تو آپ کو سانس میں تکلیف ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہاں، سانس میں تو تھوڑی ہوتی ہے، پھر وہ ہیلر وغیرہ دیے وہ لے لیتی ہوں۔ اچھا، یہ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر 60 کے قریب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور وزن کتنا ہے؟ وزن 75 سے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، جی آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں۔ جی اوکے جی، تھینک یو، بہت شکریہ۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ جی میں علی بول رہا ہوں جی، لندن سے۔ کیسے جناب؟ علی، الحمدللہ۔ علی بھائی لندن سے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ سر مجھے لانگ ٹائم سے نا وہ میرے پاؤں میں بہت جلن ہوتی ہے۔ دونوں پاؤں میں؟ تلووں میں؟ جی تلووں میں جلن ہوتی ہے، پہلے جلن بہت ہوتی تھی، تو ابھی تقریباً 6 منتھ ہو گئے، تو مجھے جو ہے نا اس میں درد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں عمر کتنی ہے؟ عمر ہوگی نیئرلی 50۔ 50 ٹھیک ہے۔ پاؤں میں جلن ہو رہی، پاؤں میں پسینہ بھی آتا ہے؟ جی نہیں پسینہ نہیں ہے، صرف جلن ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے۔ صرف پاؤں میں جلن ہوتی ہے، ہاتھوں میں بھی ہوتی ہے؟ جی صرف پاؤں میں۔ اور سر میں، درمیان میں؟ نہیں سر میں نہیں، صرف پاؤں میں۔ پاؤں میں جلن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کر دوں۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بیٹے میں نے پوچھنا تھا کہ وہ نا یہ کافی پرانی بات ہے کہ وہ بچہ کھیل رہا تھا تو کسی نے نا وہ ایپل مارا ناک پہ، تو وہ ناک جو ہے نا بند ہو گئی ہے، ایک طرف سے نوسٹرل بند ہے۔ تو ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے، چیک اپ کروایا ہے؟ آپ میری بات سن رہی ہیں؟ میرے خیال سے آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ کیا نام ہے؟ میرا نام ہے شگفتہ۔ جی بہن شگفتہ، فرمائیے۔ جی میرے 2-3 مسئلے۔ ایک تو میری بہن کو سائٹکا ہے۔ اچھا، کون سی ٹانگ میں؟ لیفٹ والی۔ اچھا جی، اور ایک تو میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے پورے جسم میں درد ہوتا ہے کیونکہ مجھے ایتھرائٹس ہے۔
اور اس وجہ سے تو بس، اور میری اسپیشلی ٹانگوں میں بہت درد ہوتا اور گھٹنوں میں. اچھا، آپ کی بہن کو سائٹیکا جو ہے لیفٹ ٹانگ میں ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے دوبارہ بتائیے؟ مجھے پورے جسم میں درد رہتا ہے، مجھے ایتھرائٹس ہے تو اس کی وجہ سے، اور اسپیشلی گھٹنوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے. میں اگر زیادہ چلوں تو مجھے پیروں کی جو انگلیاں ہیں ادھر بہت درد ہوتا ہے. اچھا جی. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر ہے 52. 52 جی. تو آپ کا وزن؟ میرا وزن ہے 69. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں، میں انشاءاللہ روزی آپ کے جسم کے دردوں کا علاج میں انشاءاللہ بتلاتا ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے جسم میں آرام ہو جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میرے گھٹنوں کا آپریشن ہوا ہے، 15 سال ہو گئے. اچھا. تو اب جڑے مجھے تکلیف ہے، میرے ناخنوں پہ پاؤں میں درد ہے، ناخنوں میں اگلی سائڈ سے جلتے ہیں. صرف پاؤں کے ناخنوں میں درد ہے؟ انگلیوں کے، ہاتھ کی انگلیوں کے ناخنوں میں بھی؟ نہ ہاتھ کے ناخنوں میں درد نہیں ہے، پاؤں کے ناخنوں میں درد ہے، پاؤں کے اگلے پنجے میں درد ہے، جلتے. نام کیا ہے آپ کا؟ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں لندن سے کال کر رہی ہوں، میرا نام رضیہ اکرم ہے. رضیہ اکرم. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام اختر ہے، میں اپنے ماموں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ماموں ہے میرے تقریباً 84 ایئر اولڈ ہے، تو وہ کمزوری بھی کافی ایج کے حساب سے. اختر بھائی، ماموں کا نام کیا ہے؟ ماموں کا نام ہے رحمت علی. رحمت علی، فرمائیے. جی، ان کو نا بھوک نہیں لگتی، وہ کمزوری بھی فیل کرتے ہیں. کھانا ماموں کی عمر کتنی ہے؟ ماموں کی عمر کتنی ہے؟ ماموں کی عمر ابھی 84 ہے. 84؟ جی. وزن کتنا ہے؟ وزن ان کا 65 ہے. ٹھیک ہے. بھوک بالکل نہیں لگتی؟ بس لگتی ہے، تھوڑا سا کھاتے ہیں. اچھا، تو یہ کتنا عرصہ ہو گیا ان کے یہ پرابلم ہے؟ ان کو تقریباً یہ پچھلے 5-6 مہینے سے ہے. یہ تو کوئی میڈیسن وغیرہ لیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور؟ کولیسٹرول وغیرہ کی ہے اس کے علاوہ؟ ہارٹ سرجری بھی ہوئی ہے ان کی. کتنا عرصہ ہو گیا ہارٹ سرجری کو؟ تقریباً 14-15 سال ہو گئے. اچھا، تو اس کے بعد سے کھانا ان کا آہستہ آہستہ کم ہو گیا ہوگا؟ جی جی. اچھا. ٹھیک ہے، تو ابھی جو ہے یہ دن کا کھانا صحیح کھا لیتے ہیں یا رات کا کھانا؟ دن کو بھی بس تھوڑا سا صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو بھی تھوڑا سا کھاتے ہیں، شام کو بھی تھوڑا سا. شام کو صرف 1 چپاتی کھاتے ہیں بس، تو فل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے، کون اور کہاں سے؟ میرا نام ہے، میری بیٹی بیمار ہے، لندن سے میں بول رہی ہوں. جی. میری بیٹی بیمار ہے، انہوں نے 15-16 سال ہو گئے بیمار ہے. اچھا، ڈاکٹر کی کیا بہت مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر دس دن بیماری کا نام بائی پولو ہے، ڈاکٹر بیماری 10 دن. تو بیٹے وہ نا مہینائی کی ٹھیک ہوندی ہے، مہینائی کی بہت بیمار ہوندی ہے، رات سوندی نہیں، ساری دن بس بہت گلاں کر دیا، غصہ بہت کر دیا. عمر کتنی ہے؟ عمر بابو 31 سالاں دی ہے. شادی نہیں ہوئی؟ جی شادی نہیں ہوئی؟ شادی بھی ہوئی ہے، اس کی شادی بھی کی ہے، 10-11 سال شادی کی، بابو ہو گئے، اولاد بھی نہیں اللہ نے دیتی، پر خود ہی بیمار ہے. دعا کرنی اللہ آرام دے. تو سارا پتہ لگا تو میں بچے فون کراں. جی انشاءاللہ، میں انشاءاللہ بتلاتا ہوں. بس بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین کرام، چلتے ہیں بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ آپ کے جتنے سوالات ہیں انشاءاللہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انشاءاللہ ان کے جوابات دیں گے. چلتے ہیں ناظرین کرام بریک کی جانب. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب انشاءاللہ شامل کریں گے آپ کے سوالات کے جوابات، اور انشاءاللہ تسلی اور اطمینان سے آپ جوابات سنیں
تاکہ آپ کو اپنے جوابات اگر کہیں سمجھ میں نہ آئے تو آپ جو ہے دوبارہ نیکسٹ پروگرام میں کال کریں، اور یا پھر آپ ریپیٹ پروگرام میں ضرور دیکھیں۔ ناظرین کرام، کیونکہ مجھے جتنے کالرز یہاں کال کرتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے بس اوقات آخر میں ذرا جلدی میں کر لیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب کے سوالات کے جوابات میں اپنے پروگرام میں ہی دے دوں، تاکہ نیکسٹ ٹائم پروگرام کے لیے ہم سوالات چھوڑیں ہی نہ بلکہ اسی پروگرام میں جوابات دے دوں۔ تو ناظرین کرام، میں معذرت خواہ ہوں اگر کوئی سمجھانے میں آپ کو تیزی میں جلدی میں جو ہے رہ گئے ہوں، لیکن کوشش اگر کہیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے، انسان ہوں پھر بھی، تو آپ مجھے ضرور دوبارہ کال کریں تو انشاءاللہ پھر میں سمجھا بھی دوں گا۔ ناظرین کرام، پہلی کالر تھی ہماری بلیک بن سے بہن شاہین، ان کے پیٹ میں سسٹ ہے اور جو ہے آپریشن کروا رہی ہیں۔ روحانی علاج، دیکھیں روحانی علاج جو ہے سبحان اللہ، سورۃ الفاتحہ جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 100 مرتبہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بڑا آزمودہ عمل ہے، وہ یہ ہے سبحان اللہ کہ آپ جتنا آپ حسب توفیق صدقہ کریں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا داوو مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے۔ تو ہم جب ہمارے ہاں اب ویسے بھی اپنی جان کا صدقہ دینا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں کب ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو پھر صدقہ کرتے ہیں، لیکن اب بھی آپ کو پہلے صدقہ کریں، صدقہ کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے سورۃ الفاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ باوضو ہو کر آپریشن تھیٹر میں جائیں، اور وہاں پر بالکل تسلی اور اطمینان کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے انشاءاللہ شفا آپ کو دیں گے، ہماری دلی دعائیں آپ کے ساتھ۔ لیکن سورۃ الفاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 2 مرتبہ صبح شام پڑھیں، اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ انشراح 11 مرتبہ الم نشرح لک صدرک یہ پڑھیں، اور سورۃ الفاتحہ 2 ٹائم 100 مرتبہ پڑھیں۔ آپ خود نہیں پڑھ سکتی، بیمار ہیں تو اپنے گھر والوں سے کہہ دیں، بیٹی کو کہہ دیں، بیٹے کو کہہ دیں، ہسبینڈ کو کہہ دیں، کوئی بھی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کو پلائیں، اور اسی طریقے سے آپ پر بھی پھونک دیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفائے کلی نصیب فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ہماری یہ روحانی علاج تھا آپ کا۔ بہن شکیلہ لندن سے ہے، پیٹ میں بہت زیادہ گیس رہتی ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، جتنے لوگ ہیں خاص طور پر جن کو پیٹ کی تکلیف رہتی ہے، جب میں نے معدے کے امراض کا متعلق ذکر کیا تھا، پیٹ کی تکالیف سے متعلق ذکر کیا تھا، تو وہاں میں نے کچھ آپ کو نسخے بتلائے تھے، ان میں سے ایک نسخہ میں آج آپ کو پھر بتلا دیتا ہوں۔ وہ لوگ جن کو دیکھیں ہمارے ہاں ایک تو کھانے کی روٹین بڑی عجیب ہے، ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو بڑے بڑے نوالے ڈالتے ہیں، کھاتے ہیں منہ میں تو منہ میں بڑے بڑے نوالے ڈالتے ہیں، اور پھر جو ہے نا اس کو ثابوت ہی اتار دیتے ہیں، تو وہ پھر اندر معدے میں بڑے بوجھ بنتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ آنتوں پہ بوجھ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے پانی پیتے ہیں تو بڑے بڑے گھونٹ کر کے پانی پیتے ہیں، تو پھر وہ گھونٹ کے ساتھ جو ہے اندر آنتوں میں ہوا بن جاتی ہے، پھر وہ گولا بن جاتا ہے، پھر پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی یہاں درد ہو گیا، کبھی یہاں درد ہو گیا، وہ پھر ہوا گھومتی رہتی ہے۔ اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی ایک تو رات کا کھانا کھائیں تو جلدی کھائیں، دوپہر کا کھانا کھائیں تو وہ رات کے کھانے اور دوپہر کے کھانے کے درمیان کم سے کم بھی 3 گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں 3 بجے، شام کا کھانا کھا رہے ہیں جو ہے 4 بجے 5 بجے، تو پھر کیا ہوگا؟ یا پھر رات کو پھر سوتے وقت کھانا کھا رہے ہیں، تو یا تو پھر بہت لیٹ کھاتے ہیں، اور پھر رات کو ہم ڈٹ کر کھانا کھاتے ہیں اور دن کو تھوڑا کھاتے ہیں، تو یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ رات کو کم کھائیں، اصول یہ ہے کہ رات کو کم کھائیں، دن کو ڈٹ کے کھائیں، صبح ناشتہ اچھا کریں کوئی بات نہیں ہے، لیکن رات کو کم کھائیں۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جتنے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے، تو لازمی طور پر آپ ایک کعوہ بنا لیں، کعوے کے اندر دیسی اجوین ڈال دیں، سونف ڈال دیں، دار چینی ڈال دیں، ان تینوں چیز، اور اس کے ساتھ ادرک ضرور ڈالیں۔ 4 چیزیں، دار چینی، سونف، کلونجی اور اجوائن، کلونجی نہیں، اجوائن اور ادرک، یعنی یہ 4 چیزیں آپ اگر 1 کپ کعوہ بنانا چاہتے ہیں تو 1.5 انچ کا ٹکڑا جو ہے ادرک کا ڈال دیں، سونف 1 چمچ ڈال دیں، اجوائن 1 چمچ ڈال دیں، اور اسی طریقے سے ادرک بھی جو ہے 1 انچ کا ٹکڑا ڈال دیں۔ تو یہ 4 چیزیں ملا کر اس کا کعوہ بنائیں، خوب جوش دیں۔ 1 کپ کعوہ بنانا ہے تو آپ اس کو اندر 3 کپ پانی ڈالیں اور اس کو خوب ابالیں تاکہ 1 کپ رہ جائے، اور اس کو پی لیں۔ انشاءاللہ آپ کے پیٹ کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ اس کے باوجود بھی آپ کو یہ تکلیف رہتی ہے تو گھر میں لازمی طور پر آپ گھر والے جتنے گھر والے ہیں، آسان سا نسخہ یہ ہے، اپنے گھر میں بغیر رنگدار جو ہے وہ سونف لے آئیں، سونف کو تھوڑی سی بھون لیں،
لیں. ہر کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف جو ہے وہ منہ میں ڈال لیا کریں. اگر ساتھ میں شوگر نہیں ہے تو شکر بھی ساتھ میں ڈال لیں اور اس کو مزے لے کر کھائیں. انشاءاللہ آپ کو بادی کی تکلیف تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. لیکن یہ 4 چیزوں کا کعوہ جو ہے ضرور بنائیں. انشاءاللہ پیٹ کی تکلیف انشاءاللہ اس سے آپ کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک اور بہن ہے برمنگم سے اختر, ان کی عمر 73 سال ہے اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں ہلتی رہتی ہیں. بہن ہے, دیکھیں ہاتھ پاؤں کی انگلیاں ہلتی ہیں, کمزوری ہے. اب کمزوری کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہے. جسم میں آئرن کی کمی ہے تو اب اس کے لیے صبح نہار منہ آپ یعنی 7 بادام اور 7, آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ 7 نہ لیں کیونکہ آپ کے معدے پہ بوجھ بنے گا. تو آپ 3 بادام اور 3 کشمش, یا آپ 4 عدد کشمش لے لیں. 3 بادام اور 4 عدد کشمش لے لیں. یہ صبح نہار منہ استعمال کرنا شروع کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ رات کو سوتے وقت میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں. اس کو دودھ کے ساتھ آپ استعمال کریں. اگر آپ کو کیا نام ہے دودھ رات کو سونے سے تقریباً آپ 1 گھنٹہ پہلے یہ پی لیں اور کھانے کے درمیان, اور یہ جو میتھی دانہ گرائنڈ کر کے آپ استعمال کریں گی اس کے درمیان کم سے کم بھی آپ کا 1-1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ابھی آپ نے کھانا کھایا اس کے بعد جو ہے آپ نے میتھی دانہ کھا لیا, ایسا نہیں کرنا ہے. کھانا کھا کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد سونے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے آپ نے میتھی دانہ کو گرائنڈ کر لیں اور دودھ کے ساتھ رات کو پی لیں تو انشاءاللہ آپ کے ایتھرائٹس کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی. آپ کے جسم کی جو انگلیاں ہلتی رہتی ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کے جسم کے تکلیف بھی انشاءاللہ کافی اعصاب کو آپ کی طاقت ملے گی انشاءاللہ. پھر نیکسٹ ٹائم آپ مجھے دوبارہ نیکسٹ پروگرام میں کال کریں, پھر بتائیں. ایک اور ہماری بہن تھی لندن سے, ان کی عمر 65 سال ہے. پیٹ میں بیماریاں تو انہوں نے کافی بتلا دی, کبھی وزن بڑھ رہا ہے, کبھی وزن زیادہ ہو رہا ہے. اور ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جلدی جلدی جو ہے نا سارا کچھ اپنی بیماریاں, جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اتنی بیماریاں ہیں تو بیچارے کیا کریں, کون کون سی نہ بتائیں. دیکھیں سب سے زیادہ بیماری جو ہے انسان کے پیٹ کے اور معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے. اب اگر فضلہ جسم کے اندر سے خارج نہیں ہو رہا, حاجت صحیح طور پر نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں حاجت ہو جاتی ہے. حاجت اگر آپ کو زور لگا کر ہوتی ہے, دیکھیں انسانی فطرت ہے, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب یہ اگر آپ کو وہاں پر تکلیف ہوتی ہے اور آپ حاجت کو زور لگا کر کرتے ہیں. ایک تو دوسرا ہمارا یہاں جو یہ ٹوائلٹ سسٹم ہے نا, یہ سنت کے خلاف ہے. ٹوائلٹ سسٹم جو ہے ہمیں سنت طریقے پہ لانا پڑے گا. ٹوائلٹ سسٹم جو ہے ہمیں وہ بنانا ہوگا جو زمین والی ٹوائلٹ ہے. اور یقین جانی کہ آدھی سے زیادہ تکلیف اگر یہ والی بڑی آپ کی دوسری ٹوائلٹ بھی ہیں تو ان ٹوائلٹس میں بھی اگر آپ اسٹول استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کی تکلیف جو ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ دور ہو جائے گی. ایک تو حاجت جو ہے وہ دیکھیں, ایک دن آپ نے کھانا کھایا نا تو دوسرے دن آپ کو حاجت اچھی ہونی چاہیے کہ آپ کا پہلے دن کا فضلہ جو ہے جسم سے خارج ہو جانا چاہیے اچھی طریقے سے. اگر وہ خارج نہیں ہوتا اور وہ فضلہ جسم میں رہتا ہے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا, تو وہ اندر ٹاکسنز بنتا ہے, وہ اندر آپ کو زہر بنتا ہے, وہ آپ کی آنتوں کو اندر وہ آپ کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیتا ہے. تو سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ جن کو بھی پیٹ میں زیادہ تکلیف رہتی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو رات کو سوتے وقت اور ان کو فضلہ جسم سے صحیح خارج نہیں ہوتا, پیٹ میں درد رہتا ہے, اب اس کے لیے سب سے بہترین رات کو کیسٹرڈ آئل یعنی جس کو R&D کا تیل جس کو کہتے ہیں, اب وہ جو ہے کیسٹرڈ آئل جو ہے اس کے اندر آپ دودھ کے اندر اس کو 1 چمچ ڈال کے اس کو رات کو پی لیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو خود دوسرے دن اتنی اچھی حاجت ہوگی صبح اٹھ کر کہ آپ کہیں گے الحمدللہ پیٹ صاف ہو گیا. اور یہاں تک کہ اگر پھر بھی آپ کا اس کے ساتھ ساتھ وزن بھی کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے جب پیٹ کا نظام ٹھیک ہوگا, بھوک اچھی لگے گی تو وزن انشاءاللہ نارمل رہے گا. وزن زیادہ نہیں کھائیں پھر بھی لمٹ میں رکھیں تو وزن بڑھے گا نہیں. اور اگر وزن کم ہو رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو اپنے جگر کے ٹیسٹ کروانے چاہیے کہ آپ اگر کھانا بھی صحیح کھا رہی ہیں, حاجت بھی صحیح ہو رہی ہے, تو آپ اپنے جگر کے ٹیسٹ کروائیں. ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ آپ کا جگر جو ہے خون نہیں بنا رہا, تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ اگر آپ کا جسم کا جگر کا خون نہیں بنا رہا تو ہمارا پچھلا پروگرام جو ہے وہ بھی جو ہے یوٹیوب پر بھی موجود ہے, اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جگر کا پروگرام میں پورا کر چکا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دن میں صبح کے وقت جو ہے 1 گلاس پانی کے اندر 1 نیمبو نچوڑ کر وہ پی لیں تو انشاءاللہ جگر کی انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ایک اور ہماری بہن ہے برمنگم سے, ان کا بیٹا ہے ناک بند ہے, بتائیں اس کے لیے کیا کرنا ہے. دیکھیں اس ملک کے اندر تقریباً اکثر لوگ ایسے ہیں جو منہ سے سانس لیتے ہیں ناک کے بجائے. اگر تو یہ عادت ہے تو اس عادت کو ٹرائی کریں کہ اس کو ناک سے سانس لینے کی. اگر ویسے ہی ان کی ناک بند رہتی ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ یہ جو کلونجی کا تیل ہے نا, تکلیف ہوگی تھوڑی سی,
لیکن اس تکلیف کو تھوڑا سا برداشت کریں گے. ہلکا سے, زیادہ تکلیف نہیں ہوگی, ہلکا سے ایک قطرہ ڈالیں ایک ناک میں, پہلے ہلکا آرام سے اسے کھینچیں, زیادہ نہیں کھینچیں کیونکہ دماغ کی طرف چلا جائے گا. دماغ کچھ ہوگا نہیں, نقصان کچھ بھی نہیں ہے, اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کالے دانے میں شفا ہے سوائے موت کے. ENT کے لیے یہ بہت مفید ہے کلونجی کا تیل. تو کلونجی کا تیل ایک ناک میں ڈالیں, پھر اس کے بعد دوسرے ناک میں ڈالیں, آہستہ آہستہ یہ عمل کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مجھے پھر دوبارہ کال کریں, مجھے بتلائیں, انشاءاللہ کافی افاقہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ ان کی ناک جو ہے وہ انشاءاللہ کھل جائے گی. اسی طریقے سے رات کو سوتے وقت جو ہے نیم گرم پانی کریں, اس کے اندر جو ہے 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈالیں, اس کا غرارے کریں, رات کو سو جائیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ان کی ناک کی تکلیف جو ہے انشاءاللہ کافی آرام ہو جائے گا. اگر نہ آئے تو پھر انشاءاللہ دوبارہ مجھے کال کیجیے گا. ایک اور بہن ہے لندن سے, ان کی بچی جو ہے 16-17 سالوں سے, اس کے بالوں سے اسمیل بھی آتی ہے, اور ان کے ایک اور بھی ہیں, ان کے اسٹروک ہوا ہے ان کو بھی, اور ان کے عزیز ہیں, تو اس سے متعلق بھی. اب دیکھیں 16-17 سال کی بچی ہے, اس کو جو ہے اس کے بالوں سے اسمیل آتی ہے. اب اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے, ایک تو جو احادیث طیبات کے اندر سے میں لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خواتین سر پر دوپٹہ رکھیں, بچیاں ان کو عادت بنائیں کہ سر پر دوپٹہ کریں, کیونکہ یہ ایک بڑی مشہور بات ہے. ہمارے بڑے بزرگ فرمایا کرتے تھے, گھر میں بڑی بزرگیں خواتین دادیاں نانیاں کہا کرتی تھی اپنی پوتیوں کو, اپنی نواسیوں کو, اپنی بچیوں کو, بیٹیوں سر پر دوپٹہ رکھو, اگر سر کو ننگا کرو گے تو سر میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. یہ میں ایک اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں. اور ویسے بھی احادیث طیبات کے اندر عورت کو سر پر دوپٹہ رکھنا چاہیے. تو ایک تو یہ عمل ہے کہ سر میں سے اسمیل کیوں آ رہی ہے, تو ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی. اگر سر پر دوپٹہ رکھتی بھی ہیں, اسمیل آ رہی ہے, اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سرکہ لے لیں, شہد لے لیں, ایلو ویرا لے لیں جس کو کورغندل کہتے ہیں. ان 3 چیزوں کو ملا لیں. ملانے کے بعد اس کے اندر اچھی طریقے سے اس کے اندر اگر آپ زیتون کا تیل ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈال دیں. یعنی کیا کیا بتایا میں نے آپ کو, ایلو ویرا اور میں ابھی دوبارہ جو ہے اس کو بتلاتا ہوں, کیونکہ اتنی چیزیں ہوتی ہیں, اتنے مریض ہوتے ہیں ذہن میں, پھر انسان ہوں نا, آخر انسان سے ذہن سے فوراً نکل جاتی ہے کوئی بات بھی. کوشش تو کرتا ہوں میں بھی, کشتے وغیرہ جو ہے کوئی خاص استعمال نہیں کرتا ہوں, لیکن ناظرین کرام میں ان کے سوال کے جواب دوبارہ دیتا ہوں. بالوں میں یعنی کہ اسمیل کے لیے ایلو ویرا استعمال کریں. ایلو ویرا کے ساتھ جو ہے آپ میں نے بتلایا تھا, میں ابھی ذہن میں نہیں ہے, دوبارہ میں انشاءاللہ بتلاؤں گا, نسخہ یاد تھا لیکن اب دماغ سے نکل گیا, انشاءاللہ میں دوبارہ ذکر کرتا ہوں. ان کو اسٹروک ہوا ہے تو اسٹروک کے لیے بہترین یہ ہے کلونجی کا تیل, زیتون کا تیل. اس کو ہم وزن کریں, نیم گرم کریں, اور جس حصے میں اسٹروک ہوا ہے اس جگہ پہ اچھی طریقے سے مساج کریں, اچھی طریقے سے نرم ہاتھ سے اس کو مساج کریں, لیکن اس حصے کو ننگا نہ چھوڑیں. اور جہاں پر بیٹھ کر مساج کریں تو وہاں ونڈو کھلی نہیں ہونی چاہیے, وہ اس کمرے کا ٹیمپریچر جو ہے وارم ہونا چاہیے, گرم ہونا چاہیے. اور ان کو باہر جب مساج کریں, مساج کرنے کے بعد ان کو باہر نہیں لے کے جائیں. تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ عمل کریں. کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل, اس کو ہم وزن کریں. ہم وزن سے مراد یہ ہے کہ دونوں کو اگر 50-50 گرام لے رہے ہیں یا اگر آدھا پاؤ لے رہے ہیں تو دونوں کو ایک ہی وزن کریں, اور پھر اس کے اندر مکس کریں. اور اس کو جب بھی مساج کریں تو اس کو نیم گرم کریں ہلکا سا, اور جہاں جہاں مساج کرنا ہے اس کو اچھی طریقے سے مساج کریں, لیکن اس حصے کو ننگا نہ چھوڑیں. کسی چیز سے منہ ہے تو اس پر کوئی کپڑا رکھ دیں تاکہ اندر اس کو ہوا نہ لگے. ہوا لگے گی تو پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ عمل کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رات کو سوتے وقت ان کو دودھ کے ساتھ جو ہے میتھی دانہ دیں. انشاءاللہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور میں آپ کی بیٹی کا جو مسئلہ ہے اس کا میں انشاءاللہ دوبارہ میں بتلاتا ہوں. اسی طریقے سے ہماری ایک اور بہن, ہمارے بھائی تھے ملک صاحب لیسٹر سے, ان کی بیوی کو خونی بواسیر ہے. دیکھیں بواسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انجیر کا استعمال کرو, یہ بواسیر کا بہترین علاج ہے. تو اب انجیر کو آپ نے استعمال کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو اب آپ جو ہے انجیر کو اس طریقے سے استعمال کریں جس طریقے سے میں بتلاتا ہوں. وہ کیا ہے کہ انجیر کو گھیلا کریں, صبح کے وقت اٹھ کر جو ہے اس کو نیم گرم پانی کے اندر جو ہے جو آپ نے انجیر کی لی پانی کو پی بھی لیں اور انجیر اس میں سے کھا لیں. لیکن انجیر جو ہے وائٹ والی ہونی چاہیے, وائٹ انجیر وہ لے لیں. انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ کی ہمشیرہ جو آپ کی زوجہ کی جو خونی بواسیر ہے انشاءاللہ کافی حد تک آرام آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک عمل بتلا رہا ہوں, اس عمل کو آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے. فجر کی سنتیں اور فجر کی سنتوں کو آپ نے اس طریقے سے ادا کرنا ہے. یعنی پہلی رکعت میں سورۃ الضحیٰ, سورۃ علم نشرح, اور اسی طریقے سے سورہ فیل,
اور تیسری رکعت کے اندر آپ نے سورہ نصر، سورہ لہب اور سورہ اخلاص، پہلی رکعت میں سورہ ضحیٰ، سورہ انشراح، سورہ الم نشرح اور پھر سورۃ الفیل، یہ پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت میں فجر کی سنتوں میں دوسری رکعت میں سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ، اور دوسری رکعت میں اسی کے ساتھ ملائیں گے سورۃ اللہب تبت یدا ابی لہب وتب، اور اسی طرح تیسری صورت دوسری رکعت میں ملائیں گے وہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد۔ یہ اس طریقے سے عمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سورۃ الدہر کی آیت ہے، آیت نمبر میں آپ کو بتا دوں گا، لا یرون فیہا آیت نمبر 13 ہے غالباً آیت نمبر 13 ہی ہے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، سورہ دہر کی آیت نمبر، سورہ انسان بھی کہتے ہیں اس کو، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، آیت نمبر 13 ہے۔ اس کو اول آخر درود شریف کے ساتھ 2 مرتبہ پڑھ کر جو ہے اپنے ہاتھ سے اپنے جسم پر پھیر دیں، انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ ایک اور ہماری 6 منٹ باقی ہیں، انشاءاللہ ناظرین کرام جتنے ہمارے میں جواب دے سکا دوں گا، تاکہ اطمینان سے پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہمیں ان کے دوں گا۔ ایک اور ہماری بہن ہے لندن سے خالدہ، ان کے پھیپھڑوں کی پرابلم ہے، لنگس کی پرابلم ہے، سانس کی تکلیف بھی ہے، اب اس کے لیے انہیلر وغیرہ بھی لیتی ہیں۔ دیکھیں جی، سانس کی تکلیف کے لیے سب سے بہترین چیز کلونجی کا تیل ہے، کلونجی کا تیل، ادرک کا جوس، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے تیسری چیز وہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ دوسرا نسخہ ہے، لیکن آپ 2 چیزیں، کلونجی کا تیل اور ادرک۔ اگر آپ کو ادرک کا تازی ادرک کا جوس نکالیں تو وہ بہت مفید ہے، کلونجی کا تیل اور ادرک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر شوگر نہیں ہے تو آپ شہد استعمال کر سکتے ہیں۔ کلونجی کا تیل آپ کتنا لیں گے؟ 1 ٹی اسپون، ایک جو ہے کھانے کے چمچے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادرک کا جوس 1 ٹی اسپون، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ شوگر نہیں ہے تو 1 ٹی اسپون شہد بھی لے لیں۔ ان تینوں کو ملائیں، صبح نہار منہ اس کو استعمال کریں، رات کو سوتے وقت اسے استعمال کریں، انشاءاللہ 7 دن استعمال کریں اور آپ کی لنگس کی پرابلم انشاءاللہ کافی دور ہو جائے گی۔ پھر آپ مجھے بتائیں، میں نے یہ آزمودہ نسخہ ہے، میں نے بچوں سے لے کر جوانوں سے لے کر، بلکہ میری اپنی بچی کے بھی ایسی پرابلم تھی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو شفا دے دی۔ یہی ڈاکٹروں نے کہا بھی اس کو انہیلر دیں گے اور یہ ابھی بلو دیں گے اور فلانا دیں گے، میں نے کہا کہ اس چکر میں نہیں پڑو، تو انشاءاللہ گھر والوں کو الحمدللہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، تو آپ بھی استعمال کریں انشاءاللہ۔ یہ تو بہت زبردست نسخہ میں نے آپ کو بتلایا۔ ایک اور ہماری بھائی ہیں علی بھائی لندن سے، ان کے پاؤں میں بہت زیادہ جلن رہتی ہے۔ پاؤں میں جلن کے لیے سبحان اللہ بہترین چیز جو ہے، آپ کدو کا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ کدو کا، کھیرے کا استعمال کرنا شروع کر دیں دن میں اپنے کھانے کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کے پاؤں کی جلن کافی حد تک انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ کدو کا استعمال، کدو شریف اتنا سبحان اللہ اس میں شفا ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ آپ کے جگر میں آپ اگر گرم اشیاء کا استعمال کر رہے ہیں تو گرم اشیاء کا استعمال بھی چھوڑ دیں، انڈے کا استعمال کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں تو گرم اشیاء، کیونکہ جگر میں حدت ہونے کی وجہ سے یہ ہاتھ پاؤں میں جلن پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ صبح اگر آپ جائیں گھاس کے اوپر چلیں، جو گھاس ہوتا ہے نا اس کے اوپر شبنم ہوتی ہے، اس کے اوپر چہل قدمی کریں، تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے پاؤں، آپ کا دماغ بھی فریش ہوگا صبح، اور اس سے آپ کے پاؤں کی جلن بھی ختم ہو جائے گی۔ ننگے پاؤں جو ہے گراس پر آپ جو ہے چلا کریں انشاءاللہ، اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ ایک اور ہماری بہن لندن سے شگفتہ بہن، ان کی بہن کو جو ہے سائٹیکا یعنی کہ لیفٹ پاؤں میں جو ہے اوپر سے لے کر نیچے تک درد ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو سائٹیکا کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ ایک تو مساج کریں، دوسرا اسٹرانگ کی ایکسرسائز کریں، تیسرا رکوع لمبا کریں۔ جن کو بھی چاہے یعنی کہ سائٹیکا ایک سائڈ پہ ہو، لیفٹ میں ہو یا رائٹ میں ہو، رکوع لمبا کریں، رکوع بہترین لمبا کریں، سجدہ بہترین کریں۔ اس کے بعد آپ لوگ مساج کریں زیتون کے تیل سے، اتنا بہترین ہے کہ یقین جانیں کہ یہ ختم ہو جاتا ہے بالکل۔ اور اس کے باوجود بھی اگر ختم نہ ہو تو آپ پھر یہ جو ہے انجیر اور میتھی دانہ رات کو استعمال کریں، انجیر اور میتھی دانہ اس کو گیلا کر لیں، صبح اٹھ کر اس کو کھائیں، انشاءاللہ آپ خود مجھے بتلائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کا درد کہاں گیا۔ انجیر اور میتھی دانہ جو ہے میرے پروگرام کا ایک سمجھے اتنا مشہور ہے کہ جدھر جاتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں قاری صاحب وہ انجیر اور میتھی دانہ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام یہ جو ہے آپ استعمال کریں، اس سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا بہن شگفتہ۔ اور اسی طریقے سے کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے پورے جسم میں بھی درد رہتا ہے، پورے جسم میں دردوں کا بہترین علاج
سبحان اللہ، میتھی دانہ. میتھی دانے کو آپ دردوں کا علاج کے لیے کیسے کرنا ہے؟ اس کو رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اس کو گرائنڈ کر لیں میتھی دانے کو اور اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں. اس کے ساتھ انجیر کو بھی آپ دودھ کے ساتھ چبا چبا کر کھا لیں. میتھی دانہ اور انجیر کو تو آپ ثابت ہی رکھیں گے، میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں. نیم گرم دودھ کے اندر آپ جو ہے ایک دارچینی بھی ڈال دیں اور اس کو دودھ کو گرم کریں، ابال لیں اس کو. پھر نیم گرم کے ساتھ ساتھ آپ میتھی دانہ بھی 1 چمچ لے لیں اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی انجیر بھی کھا لیں. 1 عدد انجیر لے لیں. انشاءاللہ آپ کے دردیں وردیں جسم کی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. انشاءاللہ مجھے اللہ کے بارگاہ سے قوی امید ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جسم میں بہت زیادہ درد ہوتی ہیں تو اس کے لیے سورۃ الفاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ جو 21 مرتبہ ہاتھوں پر پڑھ کر پورے جسم پر پھیر دیا کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفائے کلی نصیب فرمائیں گے اور درد سارے دور ہو جائیں گے. ایک اور بہن ہے لندن سے رضیہ اکرم. ان کے گھٹنوں میں اور پاؤں کی انگلیوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. دیکھیں گھٹنوں میں اور پاؤں کی آپریشن بھی ہوا ان کا، تو اب ایک تو گھٹنوں میں اور پاؤں کی انگلیوں میں درد رہتا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ اعصاب کی جتنی اعصابی تکلیف ہے سب کے لیے میتھی دانہ استعمال کریں. اور جس طرح میں نے پہلی بہن کو بتلایا تو اس طریقے سے آپ بھی استعمال کریں. 2 سوال رہ گئے ہمارے بھائی اختر صاحب کی، ان کے ماموں رحمت علی صاحب کا، تو میں انشاءاللہ وہ اگلے پروگرام میں دوں گا. اسی طریقے سے ہماری بہن ایک اور رہ گئی، ان کی بیٹی جو ہے 16-17 سال سے بیمار ہے. اس کو غصہ بہت آتا ہے. غصے کے لیے اس کو ایسا کریں کہ ایک تو لازمی طور پر سب سے بہترین عرق گلاب اور شہد کا پانی مکس کر کے اسے پلائیں. انشاءاللہ اس کا غصہ جو ہے انشاءاللہ کم ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا سا باہر آؤٹنگ لے جایا کریں، اس کی بات کو سونا کریں. غصہ ہمیشہ اس کو آتا ہے لوگ جس کی باتوں کو نہیں سنتے. اس کو کمپنی دیں، اس کی باتوں کو سونا کریں. جب اس کو اگنور کریں گے تو غصہ اس کو آئے گا. چھوٹا سا بچہ اس کی آپ بات نہیں سنیں گے تو وہ چیخ و پکار شروع کر دے گا. تو یہ جو لوگ غصے میں زیادہ آتے ہیں تو ان کی باتوں کو سونا کریں. ایک اور بھوک کا جو ہے میں ان کے بھی جواب جلدی سے دے دیتا ہوں. بھوک کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ بھوک کے لیے اگر ان کو فضلہ خارج نہیں ہو رہا، قبض ہے، تو قبض کے لیے جو ہے میں نے بتایا تھوڑا سا دودھ کے اندر جو ہے کسٹرڈ ملا کر ان کو پلا دیں. اگر اس کے باوجود بھی بھوک نہیں لگتی تو پھر کیا کریں کہ ان کو اجوین کا، دارچینی کا اور ادرک کا ملا کر اس کو کعوہ پلائیں. ان کو 2 وقت کعوہ پلائیں. تیسرے وقت میں آپ کہیں گے کہ ماشاءاللہ ان کو ٹھیک ٹھاک بھوک لگ گئی. تو انشاءاللہ رحمت علی صاحب آپ کا بھی جواب دے دیا اور بہن کا بھی جواب دے دیا. تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ نبی کرام اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ مزید بھی آپ کے سوالات شامل کریں گے، جوابات بھی دیں گے. لیکن ناظرین کرام میری کوشش یہی ہوتی ہے جتنے آپ لوگ کال کرتے ہیں میں تسلی اور اطمینان سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ہوں پھر انسان. آخر انسان کنٹینیوسلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب کے جتنے سب جوائن کرتے ہیں سب کے جوابات میں دے دوں. لیکن بس اوقات جلدی ہو جاتی ہے، بس اوقات تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن بتانے میں کہیں کمزوری ہو جاتی ہے تو آپ لوگ دوبارہ کال کر کے مجھ سے پوچھ لیا کریں. اجازت دیجیے گا ناظرین کرام، لیکن اس دعا کے ساتھ اور اس عمل کے ساتھ کہ ناظرین کرام یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ تکالیف صرف غذاؤں کے ذریعے سے دور نہیں ہوں گی. ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی ہیں، ہمیں صدقات و خیرات کرنے ہیں. کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں یہ بھی استعمال کر رہی ہوں. دیکھیں کتنے مریض ہیں، میں یقین جانے کے تجربہ کیا ہے. ڈاکٹرز ہیں جن کو میں نے کوئی چیز بتائی ہے، یقین جانے کو ان کو فٹافٹ شفا ہو گئی. 7 دن کے اندر بھی نہیں ہوئے تو ان کی شفا ہو گئی. دوسرے ہیں تو ماشاءاللہ ان کو 15 دن بھی استعمال کر رہے نہیں ہو رہے. تو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ دعائیں کریں، راتوں کو اٹھ کر دعائیں کریں. یا اللہ تو مجھے شفا عطا فرما، تو میرے جو بھائی بہن ہیں ہاسپٹل کے اندر ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما. تو میں تو سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں. ناظرین کرام آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین امت مسلمہ کو پھر وہی عزت رفتہ نصیب فرما اور قرآن سے اور نبی کی تعلیمات سے انہیں آراستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما اور تمام ہی مریضوں کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین.